ماں کا خاص طور پر منشن کیا. میری ماں کیوں کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں اور ماں کو دیکھا ہے 6 سال. میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز. تم سب بچے بیٹھے ہو، والدین کو اپنی جنت بنا لو، ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، ان کی دعا لے لو. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. ماں کا خاص طور پر منشن کیا. میری ماں کیوں کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں اور ماں کو دیکھا ہے 6 سال. میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میرا نبی کہہ رہا ہے. اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابوا کے میدان سے گزرے جہاں میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس بات کو 57 سال گزر چکے ہیں. 6 برس کی عمر میں مدینہ سے نکلے 3 افراد، میرے نبی کی ماں، میرے نبی کے والد کی باندی ایمن، وہ بھی ماں ہیں، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو. 2 مائیں ہیں، ایک دودھ پلانے والی، ایک پیدا کرنے والی، اور ایک میرے نبی ہیں. جب ابوا کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت آمنہ 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں. اور میرے نبی نے اتنا اس کا غم لیا. 6 سال کا بچہ، میں سن 2000 میں وہاں گیا تھا، میرے آنسوں نہیں رکنے کو آ رہے تھے کہ کہاں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا. نہ کوئی آسرا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی جھولی، نہ کوئی چھاؤں، ایسے تنہا یتیم کر دی. جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے، ایمن کو سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چڑھ گئے. جب ایمن پیچھے گئیں تو ایمن نے کیا دیکھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے. آپ ماں کی قبر کو چمٹ کے ایسے اوپر لیٹے ہوئے تھے، قبر کو پکڑا ہوا تھا، اوپر لیٹے ہوئے تھے. جب ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے اماں جی آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی. 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے. ایمن نے اٹھانا چاہا، آپ نے اٹھنے سے انکار کر دی. اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد، 7ویں دن بندہ رو نہیں سکتا، رونا ہی چاہے تو رونا نہیں آمدا. 57 سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے، اپنے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا اور ان پلرز کو 3 گنا کرو تو وہ پہاڑ بنتا ہے. چھوٹی پہاڑی تھی. اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اوپر پہاڑ پر گئے اور یہ مجھے دیکھو، یوں آپ نے گھٹنے کھڑے کیے ماں کی قبر کے سرانے اور یہ ہاتھ یہاں رکھے اور پھر سر دیا اپنے گھٹنوں میں یوں، پھر رونا شروع کیا. اتنا روئے، اپریل کا مہینہ تھا، دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی، ہم تو ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھے ہیں، شدید دھوپ میں بیٹھے تھے. اور اس کنڈیشن میں یہ بچوں کا سٹائل ہوتا ہے، جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دے کر. اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ساری آنسوں سے بھر گئی، سینہ تر ہو گیا، احرام تر ہو گیا اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے. 2 جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں کاش اماں تو زندہ ہوتی، تو مجھے کہتی محمد میں تیرے لیے نماز توڑ دیتا. اور میرے نبی نے، یہ بچیاں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتہ ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے. جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. ایک ماں بیٹی کو میں بھول نہیں سکتا، ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے اور بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ہماری اپنی پنجابی زبان بھوک نہیں، اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ تو ہم نوکر کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، یعنی بکواس نہ کر. اور وہ آگے چپ، صرف آنسو اس کے گر رہے تھے ایسا.
شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ 9 مہینے کیسے اس کو میں نے پیٹ میں پالا، جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری، اور اس کو دودھ پلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کاٹ کاٹ کے گزاریں، اور اس کے پیشاب دھوتے ہوئے کتنی دفعہ میں سردی میں ٹھٹھری، اور آج یہ مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، سنو غور سے بچوں سارے سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا روپ حقوق العباد، نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے، میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لے لو، والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو، جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں، سختی کر کے، زبردستی کر کے، اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے۔ میرے نبی کے گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھیں تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، یہ اب چیئر پہ بیٹھے ہوئے بی بی فاطمہ آ گئی، اب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی، اب چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی۔ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے، ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے۔